السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 193۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنْ اور اگر تدعوہم آپ انہیں بلائیں گے اِلیٰ کی طرف الہدیٰ ہدایت، لا یتبعوکم نہیں وہ آپ کی پیروی کریں گے، سواء برابر ہے، علیکم آپ پر، ادعوتموہم کیا آپ انہیں دعوت دو، ام یا انتم آپ صامتون خاموش ہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر ہے آپ پر، آپ انہیں دعوت دیں یا آپ خاموش رہیں، ان پر کچھ اثر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان بتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جن کو یہ اپنا معبود، مشکل کشا اور الہ سمجھ کر پکارتے ہیں، ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ انہیں کسی بھلائی کی طرف دعوت دو گے تو وہ آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اگر تو وہ پتھر ہیں تو پتھر تو بے جان ہے، وہ کسی کی پیروی کیا کرے گا۔ اگر وہ انسان ہیں، جاندار اور زندہ ہیں، تو بھی وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے، اپنے رستے کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت ان کے پیروکاروں کی ہے دنیا میں، کہ ان کو جب آپ دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلتے، آپ کی بات کو وہ نہیں مانتے۔ اور آگے فرمایا سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں برابر ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ان کو دعوت دیں یا نہ دیں تو ایک ہی بات ہے، اللہ کے ہاں ہمارا مواخذہ نہیں؟ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ آپ جب انہیں دعوت دیتے تھے تو آپ کے دل میں یہ آتا تھا کہ ان پر یہ اثر کیوں نہیں ہوتا، آپ پھر سخت غمزدہ ہوتے ان کی اس کیفیت پر۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ انہیں دعوت دو یا نہ دو یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، یعنی آپ ان کے نہ بدلنے کا غم اپنے اوپر نہ لیں کہ یہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے، انہوں نے ایسا ہی رہنا ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دعوت دینا اور نہ دینا ایک جیسا ہے۔ اکثر لوگ ان آیات کا یہ مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دعوت دو یا نہ دو کوئی بات نہیں، دعوت دینی لازمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا جو فرعون گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو دعوت دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا وہ نہیں مان لائے گا، لیکن کہا کہ جاؤ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر دعوت دینا لازم ہے، وہ مانے، ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس نے نہیں ماننا، پھر بھی ایک دفعہ اسے آواز کروانا، ایک دفعہ اس کے کانوں سے بات گزارنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمیں تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے اندر بدبختی اور شقاوت اس قدر ہوتی ہے، آپ انہیں دعوت دو یا نہ دو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دعوت نہ دیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زبردستی کوئی مہر لگا دی ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ایک اعتبار سے یہ تسلی ہے کہ بعض دفعہ داعی جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، شاید میرا انداز ٹھیک نہیں تھا، شاید میرے پاس الفاظ مناسب نہیں تھے، میرے دلائل میں کچھ کمی تھی۔ تو یہ نہیں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انداز اچھا نہیں، دلائل میں کمی ہے، لیکن ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر ہی اتنی بدبختی ہے کہ اس پر اثر نہیں کر رہی، آپ کی صحیح بات بھی اس پر اثر نہیں کر رہی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ چپ رہو یا آپ ان کو دعوت دو، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دعوت دینی بند کر دو، ہم نے دعوت دینی ہے، ہمیں پتہ بھی ہو، ہمارا گمان یہ کہتا ہو کہ یہ نہیں ایمان لائے گا، ہم تب بھی اس کو دعوت دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔